صحاح کے اندر حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے پوری کائنات میں سے، سنیے گا ذرا، اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھے چنا. ان اللہ اختار لی، اللہ نے اپنے لیے مجھ محمد کی ذات کو چنا. اب سوچ رہے ہیں آپ، 1.25 لاکھ تو صرف نبی ہیں کم و بیش، حوریں الگ، غلمہ الگ، ملائکہ الگ، فرشتے کتنے کے پتہ ہے؟ حضور سید کونین کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں دیکھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سر جھکا کے اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. یہ صحیح کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہ 4 انگلی جگہ صاحبو، فرشتے جو دن رات اللہ کی عبادت میں ہیں وہ بھی ہیں. اب تعداد خدا ہی جانتا ہے، حوریں، غلمہ، انبیاء، شہداء سب ہیں، پر حضور فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو نہیں چنا اپنے لیے، مجھے چنا. اب اگر آگے جملہ سنیے، وَاخْتَارَ لِي اصحابا، اپنے لیے مجھ محمد کو چنا اور مجھے خوش کرنے کے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. مجھے خوش کرنے کے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. فَجْعَلَ مِنْهُمْ أَنصَارًا وَأَصْحَارًا، کچھ وہ ہیں جو میرے انصار بن گئے، کچھ وہ ہیں جنہیں میری رشتہ داری مل گئی، لیکن سنو ہیں سارے ہی پیارے ہیں. صاحبوں، ان پیاروں میں سے ایک اتنا پیارا کہ جس کا نام لو تو زبان معطر ہوتی ہے، اس پیارے کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ہستی کہ جن کی مدحت میں قرآن مجید کی درجنوں آیتیں نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کے پیچھے چل جو میری راہ کا رجوع لے کر آیا. توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چلنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں صاحبو. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے کے آ گئے، واللہ نبی کی ضرورت نہیں، صحابی کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، بس اللہ اللہ. اور صاحب اللہ فرما رہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی راہ پکڑ، ان کے پیچھے چل. برابری نہیں کرنا، پیچھے چلنا ہے. سبیل من اناب الیہ، جو میری بارگاہ کی انابت لے کے آیا، رجوع لے کے آیا، تو اس والی راہ اختیار کر. آئیے پھر ذرا نا راس المفسرین سے پوچھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے. تو جناب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا حضور یہ آیت کس کے بارے میں؟ فرمایا ابو بکر کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ یہ بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے. اب ذرا توجہ ہے نا. اب اس کے پیچھے اس آیت کا یہ نہیں کہ بس ویسے ہی فرما دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اصل وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق ایسا توکلی آدمی تھا نا، اس سے کوئی اچھائی کرتا یہ پھر بھی کہتے اللہ تجھے بدلا دے. اگر کوئی برائی کرتا پھر بھی یہ کہتے اللہ تجھے بدلا دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہتے؟ اللہ تجھے بدلا دے. چھوٹا عمل کرتے کہتے اللہ بدلا دے. اللہ اللہ اللہ، یعنی ہر وقت ان کا رجوع کس کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف. مجھے اب سمجھ آئیے جب میں یہ آیت کا مفہوم سوچ رہا تھا، میرے سننے والے بالخصوص علماء بڑا مزہ لیں گے اس چیز کو، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، ان امن الناس علی بالنفس والمال، او کما قال نبی. ابو بکر صدیق، جس شخص نے مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کیا جان اور مال کے ساتھ، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے.
اچھا بڑی زبردست میں بات کرنے لگا ہوں، سنیے گا. حضور آگے کو روایت میں فرماتے ہیں، سنو، جس نے مجھ پر زندگی میں کبھی احسان کیا، میں نے کسی کا احسان اٹھایا نہیں، میں بدلہ دے کے جا رہا ہوں، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ایک ابو بکر چھوڑ دیا ہے، ذرا توجہ ہے آپ کی، ایک ابو بکر صدیق چھوڑ دیا ہے، اس کا بدلہ میرا خدا ہی عطا فرمائے گا، میرا رب ہی عطا فرمائے گا. اچھا اب یہاں نا بعض لوگوں کو سمجھ میں تھوڑی سی کمزوری ہوئی. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق ایسا شخص تھا کہ ان کے احسان کا بدلہ نبی بھی نہیں چکا سکا. یار یہ تم سکا والا کہاں سے لے آئے؟ ایسا نہیں ہے، نبی کیا نہیں کر سکتا؟ نبی کی کیا تم شان سمجھو؟ نبی تو وہ ہے کہ میرے آقا نے خود اسی ابو بکر سے فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، سوائے رب کے کائنات کے اندر کوئی دوسرا تیرے نبی کی شان حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا. سوال یہ ہے اللہ کے نبی احسان کا بدلہ، بھائی حضور نے احسانات کے سب کو بدلے دیے ہیں، سیدہ خدیجہ نے تھوڑا احسان کیا حضور پہ، عرب کی رئیسہ ہے، اور سب سے پہلے تو جس شخصیت کے مال نے اسلام کو بنیادی پاور دی ہے وہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. رئیسہ ہیں، ہزار ہزار اونٹ پہ آپ کا مال جاتا ہے، اور یہی وہ سیدہ ہیں کہ بوقت وصال چند درہموں کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. کدھر گیا؟ میرے حضور پر یہ سارا مال قربان کر دیا. بہت بڑا بزنس تھا آپ کا. عثمان غنی نے تھوڑا احسان کیا میرے حضور پہ، دین پہ. او بھائی عثمان نے تو ایک ایک نہیں، دو بار اللہ کے نبی سے جنت خریدی ہے، دو بار. اور پھر میں اس سے بھی پیچھے جاؤں تو حضرت مولا علی کے والد ابو طالب نے تھوڑا احسان کیا ہے رسول اللہ پر. بھئی اس شخص نے 42 سال میرے نبی کی خدمت کی، مال قربان کیا، جان جو تھا. اور آگے بڑھو، عبد الرحمن بن عوف ہیں، دیگر حضور کے صحابہ ہیں، اور لوگ ہیں، پر حضور فرماتے ہیں کسی کا بدلہ لے کے نہیں، چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، سب کو دے دیا ہے، سب کو دے دیا میں نے بدلہ، چکا کے جا رہا ہوں بدلہ، کسی کا نہیں ہے میرے سارے. کوئی بھی مت سمجھو کہ میں کسی کا احسان لے کے جا رہا ہوں. ہاں ابو بکر کا ہے، وہ میں نہیں چکاتا، تو میرا اللہ چکائے گا اس کا قیامت والے دن. میں سوچ رہا تھا حضور آ کر چکا سکتے تھے، چکایا کیوں نہیں؟ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے حضور نے بدلے چکائے، ابو بکر کو بھی دے دیتے، تھوڑا دیا لیکن اور دے دیتے. اصل میں جب میں نے یہ آیت پڑھی میرے اندر ایک ہوک اٹھی، درد اٹھا. آپ یقین کیجئے کہ ساری زندگی ابو بکر ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی کیا کہتے؟ اللہ اجر دے، اللہ کرے، اللہ کرے. اگر کوئی احسان کرتا کہتے اللہ تجھے کرم کرے، اگر کوئی زیادتی کرتا فرماتے اللہ تجھے پکڑے، اللہ دیکھے. اللہ میرے نبی نے جب دیکھا، قرآن بھی کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس شخصیت کی انابت ہر گھڑی بارگاہ رب العزت میں جڑی ہوئی تھی، فرمایا جا ابو بکر اب جو تو نے میرے ساتھ کیے نا اس کا بدلہ بھی تجھے اللہ ہی عطا کر ہے.